بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علوم الحدیث کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور اس سے پہلے میں 2 ایپیسوڈ کر چکا ہوں۔ جلدی سے میں آپ سب کو اس کا خلاصہ 1-2 منٹ میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس ایپیسوڈ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ پہلی ایپیسوڈ میں اس کا لنک آپ کو یہاں پر مل رہا ہوگا، اس میں ہم نے حدیث کی ڈیفینیشن کی بات کی، حدیث کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو، کوئی فعل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اقرار ہو، کوئی جسمانی یا کوئی اخلاقی صفت ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کسی منظر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو، ان 6 چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم نے حجیت حدیث کی بات کی کہ حدیث پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ فتنہ انکار الحدیث کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ فتنہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اس پر میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اس کا لنک آپ کو یہاں پر مل رہا ہوگا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں اور اس سے جو اگلی ایپیسوڈ آئے گی، ایپیسوڈ نمبر 4، اس میں ہم بات کریں گے حدیث کی کتابت کے بارے میں کہ حدیث کو جمع کیسے کیا گیا، کس نے جمع کیا گیا، اور حدیث کو لکھنے کے بارے میں جو شبہات مستشرقین اور لبرل لوگ لگاتے ہیں اس کا ہم مدلل جواب دیں گے، جو کہ انشاءاللہ ایپیسوڈ 4 میں آ جائے گا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ حدیث کی کتابت کے بارے میں ہے جو آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم ان احادیث کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری طرف وہ قسم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی باتوں کو لکھ کر دوسروں کو دیا ہے اور لکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ بھئی ایک طرف منع ہے حدیث لکھنے سے، ایک طرف حدیث لکھنے کی اجازت ہے، تو کون سی حدیث کو لوں، کون سی حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان احادیث کو ذکر کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے اندر میں 3 احادیث ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کی ہے۔ روایت کرنے والے صحابی جو ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکتبوا عنی، میری باتیں مت لکھو، ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحہ، اور جس نے میری بات لکھی قرآن کے علاوہ تو وہ کیا کرے، اس کو مٹا دے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو لکھنے سے منع فرما رہے ہیں کہ میری حدیث مت لکھو۔ حدیث نمبر 2، دوسری جو حدیث ہے وہ امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقیید العلم کے اندر لکھی ہے، اور وہ حدیث بھی روایت کرنے والے جو ہیں حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جہدنا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یأذن لنا فی الکتابۃ فابى، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ اجازت لینا چاہی کہ وہ ہمیں حدیث لکھنے کی اجازت فرما دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 3 وہ بھی تقیید الکتاب کے اندر ہی ذکر ہے، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم یکتبون، کہ صحابہ جو تھے وہ کچھ لکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسألہم، ان سے پوچھا بھئی کیا لکھ رہے ہو، فاخبروہ، تو صحابہ نے بتایا بھی حدیث لکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا، کتاب غیر کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور کتاب لکھ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا، اتدرون ما ضلت الامم قبلکم انما اکتتبوا من کتب مع کتاب اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ تم سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی تھی۔
تو یہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ اب آ جائیں دوسری طرف، وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث لکھی ہیں یا کسی کو اجازت دی ہے، اور اس قسم کے اندر میں 4 احادیث نقل کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیل والا ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس سے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ وسلط علیہ رسولہ والمؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مکہ پر اپنے رسول کو اور مومنین کو کیا کر دیا ہے؟ قابض کر دیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، اور یہ مکہ جو تھا آج سے پہلے میرے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، مگر مطلب یہاں پر قتل و قتال جائز نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور صرف میرے لیے حلال ہوا ہے وہ بھی دن کے کچھ وقت کے لیے۔ وَلَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد اب کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ فَلَا يُنْفَرُّ صَيْدُهَا، نہ تو یہاں پر کوئی شکار کیا جائے گا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، نہ یہاں پر کوئی درخت وغیرہ کاٹے جائیں گے، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، اور یہاں پر جو گری ہوئی چیز ہے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کے لیے ہے جس کی یہ گری ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، اگر کسی آدمی کا کوئی آدمی مار دیا جائے، فَهُوَ أَمَامَ نَظَرَيْنِ، تو اس کے سامنے 2 آپشنز ہیں، اِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، کہ یا تو اس کو فدیہ دے دیا جائے یا وہ قصاص لے لے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ الادخر، ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں کہ درخت وغیرہ نہیں کاٹ رہے ہیں، لیکن جو ادخر کا جو پودا ہے وہ فَإِنَّهُ نَجْعَلُهُ فی بیوتنا و قبورنا، اس کو تو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی قبروں کے اندر مردے کو دفن کرنے کے لیے اذخر کے درخت کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی نہ کاٹا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا الاذخر، مگر اذخر کو یوز کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے پوری فرما دی تو ایک صحابی یمن سے آئے ہوئے تھے، ابو شاہ ان کا نام تھا، تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اکتبوہ لی یا رسول اللہ، یہ باتیں میرے لیے لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو حکم فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، کہ یہ باتیں ابی شاہ کے لیے لکھ دو۔ یہ حدیث ایک ہے اور اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں جو احادیث ہیں وہ لکھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2 وہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و قیصر و النجاشی وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو بھی خط لکھا، قیصر کو بھی خط لکھا، نجاشی کو بھی خط لکھا، اور ہر بادشاہ کو خط لکھا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے۔ اور اس حدیث میں جو نجاشی کا لفظ ہے وہ نجاشی نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا تھا، وہ کوئی اور نجاشی تھا۔ تو اس کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھا ہوگا ظاہری بات ہے اپنی باتیں بھی تو لکھی ہوں گی، اور باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ سنن الدارمی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور مستدرک للحاکم اس کتاب کے اندر ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ روایت کرنے والی صحابی ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہر بات لکھتا تھا تاکہ میں اس کو یاد کر لوں۔ فنہتنی قریش عن ذلک، لیکن قریش والوں نے مجھے منع فرما دیا، کہنے لگے تکتب کل شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ تم ہر بات لکھنے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کے نبی بشر ہیں، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، تو ہر بات لکھنے والے نہیں ہوتی، ان کا کہنا یہ ہے۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اکتب، لکھو، وأومأ بإصبعه، اپنی انگلی سے اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف، فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا الحق، کہ اس جگہ سے میرے منہ سے اس زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو، عبداللہ بن عمر کو اجازت دے دی کہ وہ حدیث لکھ سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری حدیث جو اس قسم میں ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لیکن بعض الفاظ جو ہیں وہ مختلف بھی ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یوم الخمیس وما ادراک یوم الخمیس، جمعرات کا دن، کیا بتائیں
کیا کہوں جمعرات کے دن کے بارے میں. یہ بات کہنے لگے تسیل دموعہ کأنہ نظام اللؤلؤ کہ آپ ابن عباس کے چہرے سے یہاں سے آنسو گرنے لگے جیسا کہ موتی کا ایک ہار ہے. اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات کا دن تھا فرمایا تھا ائتونی بالکتف والدوات کہ کوئی کندھا لے کر آؤ کسی جانور کا اور ایک لکھنے کے کچھ سامان لے کر آؤ اکتب لک کتابا لن تضلوا بعدی ابدا کہ ایک کتاب لے کر آؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آئی کہ وہ پھر وہ کتاب نہیں لکھی گئی, اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں ایسا. تو یہ 4 احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احادیث لکھی ہیں اور لکھنے کا حکم بھی فرمایا ہے اور اجازت بھی فرمائی ہے. اب فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ کون سی حدیث کو لیں, وہ والی احادیث لیں جس میں منع فرمایا ہے یا وہ والی احادیث لیں جس میں اجازت فرمائی ہے. تو اس میں علماء کرام رحمہم اللہ فقہاء محدثین نے محنتیں کی ہیں اور چاہا یہ ہے کہ ان احادیث کی آپس میں ایسی تشریح کی جائے, ایسی تطبیق کی جائے کہ دونوں احادیث استعمال ہو جائیں. دیکھیں یہ جو لفظ میں نے بولے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہوں, تطبیق اور توفیق اور جمع کرنا. یہ ایک حدیث کی ایک اصطلاح ہوتی ہے, اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں 2 احادیث ملیں اور دونوں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئیں, ٹکراتی ہوتی نہیں ہیں, ٹکراتی ہوئی نظر آئیں تو پھر علماء جو ہے اس کی توجیح کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں اور ظاہری ہے وہ ایک دلیل کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ احادیث دونوں استعمال ہو جائیں. اب علماء کرام نے اس کی 8 توجیحات کی ہیں, 8. تو 8 توجیحات میں جلدی سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور پھر آخر میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی توجیح, کون سا قول جو ہے وہ صحیح ہے جس کو جمہور علماء نے اختیار کیا ہے. قول نمبر 1, توجیح نمبر 1 جس کو علماء نے لیا ہے, ذکر کیا ہے, پہلا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نا کہ میری حدیث نہیں لکھو, اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو ایک ہی صفحے پر, ایک ہی پنے میں, ایک ہی بک میں مت لکھو کیونکہ آپس میں وہ خلط ملط ہو جائیں گے, پہچاننا مشکل ہو جائے گا کون سی حدیث ہے کون سا قرآن ہے. اور یہ خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے اور معالم السنن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. قول نمبر 2, دوسری بات, علماء کہتے ہیں, ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث لکھنے سے, یہ اس وقت ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. جب قرآن نازل ہو گیا, محفوظ ہو گیا, اس کے بعد یہ نہیں تھی, اس کے بعد آپ لکھ سکتے تھے. تیسرا قول یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ہے جو مالکی ہیں مذہب میں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے منع فرمایا تھا نا کہ حدیث نہیں لکھنی, یہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے تھا کہ کہیں لوگ جو ہے قرآن چھوڑ کر حدیث لکھنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول نہ ہو جائے اور کتاب اللہ جو ہے اس پر اثر پڑے, تو اس لیے منع فرمایا تھا. قول نمبر 4 اس کو ذکر کیا ہے ابن الصلاح نے اور امام نووی رحمہ اللہ دونوں نے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لکھنے کو منع فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کا حافظہ اچھا تھا, مضبوط تھا, قوی تھا, کہ بھئی تم لوگوں کا حافظہ تو مضبوط ہے, تمہیں یاد کرنے کی, تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم یاد کر سکتے ہو. اور جن کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا ان کے لیے اجازت تھی کہ تم لکھ لو تاکہ تمہارے پاس محفوظ ہو جائے. 5واں قول یہ بھی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ لوگ لکھیں گے تو یاد کرنا چھوڑ دیں گے, تو اس سے ان کا حافظہ کمزور ہو جائے گا, اس لیے منع فرمایا. قول نمبر 6 یہ قول ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث لکھنے سے منع اس لیے منع ان کو فرمایا جن کو لکھنا نہیں آتا تھا, تو جن کو لکھنا آتا تھا ان کو اجازت تھی کہ وہ لکھ سکتے ہیں. قول نمبر 7 اور اس قول میں فرمایا گیا ہے, جواب یہ دیا گیا کہ وہ احادیث جو کہ نہیں کے بارے میں ہے کہ نہیں لکھنا وہ ضعیف ہے, اس لیے ان کو نہیں لیں گے, اور جو جس میں لکھنے کی اجازت ہے وہ اچھی احادیث ہیں, مضبوط احادیث ہیں, ان کو لیں گے. قول نمبر 8 یہ وہ قول ہے جو سب سے میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں. یہ اکثر علماء کا قول ہے, اس کو بہت سارے علماء نے اس کو لیا ہے اور اسی پر ہی آج ہم چل رہے ہیں. وہ قول یہ ہے کہ وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں منع فرمایا ہے کہ احادیث نہیں لکھنی, وہ اسلام کے شروع کے زمانے کی احادیث ہیں, اور وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی ہیں وہ اسلام کے بعد کی احادیث ہیں. تو یہ جو احادیث بعد کی ہیں یہ ناسخ ہیں, اور پہلے والی احادیث جو ہیں منسوخ ہیں, وہ منسوخ ہو چکی ہیں. یہ قول نمبر 8 ہے اور اسی کو علماء نے لیا ہے. اس کی میں مزید وضاحت کروں گا اس قول کو ہم نے کیوں لیا ہے. اس قول کو ہم نے اس لیے لیا ہے
کہ جو وہ احادیث جس میں نہیں ہے وہ کمزور ہیں، معلول ہیں، ان میں کوئی کمی ہے، اور جو احادیث لکھنے کی اجازت دیتی ہیں وہ مضبوط ہیں. اس لیے ہم نے کال نمبر 8 کو سلیکٹ کیا. دوسری ریزن میں نے بتا دی کہ وہ احادیث جو کہ جس میں منع ہے لکھنے سے وہ منسوخ ہیں، وہ پہلے زمانے کی احادیث ہیں، اسلام کے شروع کے زمانے کی ہیں. دوسری احادیث جس میں لکھنے کی اجازت ہے وہ اسلام کی آخری زمانے کی احادیث ہیں، تو اس لیے ظاہری بات ہے یہ ان کو لیں گے کیونکہ یہ ناسخ بن جاتی ہیں. اس کے بعد بہت سارے علماء نے اجماع ذکر کیا ہے. ابن الصلاح رحمہ اللہ، نووی رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان تمام علماء کا اجماع ہے کہ احادیث کو لکھنا جائز ہے. اگر وہ اس کو جائز نہ سمجھتے تو صحابہ احادیث نہ لکھتے، تابعین احادیث نہ لکھتے، علماء احادیث نہ لکھتے. اور جس کے بارے میں ہم ویڈیو نمبر 4 کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ، جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی کہ کس طرح احادیث لکھی گئیں. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ دونوں احادیث ملتی ہیں، جائز نہیں بھی تھی اور تھی بھی، لیکن ہم نے تھی والی کو لے لی کیونکہ وہ زیادہ مضبوط تھیں. صحابہ کا عمل بھی بتاتا ہے، عملی تواتر بتاتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کس کس صحابی نے حدیث لکھی، کس طرح لکھی گئیں، حدیث کے تدوین کے کتنے مراحل ہیں. بہت سارے شبہات ہیں حدیث لکھنے کے بارے میں. پہلا شبہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی، 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو اس میں ہر غلط مت چیز لکھ دی گئی ہے. اس کا جواب دیں گے. پھر یہ جواب دیں گے کہ بھئی جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو سنت بھی لکھ لیتے، حدیث بھی لکھ لیتے، دونوں محفوظ ہو جاتی. تو اس طرح کے شبہات کا ہم انشاءاللہ ویڈیو نمبر 4 میں جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.